اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ آج ہمارا دورہ تفسیر القرآن کا 70واں سبق ہے، 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی علمی وسعت یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں جو ہیں وہ سمجھ لیں۔ اتنا مانے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ تو ماننا ہی پڑے گا، اور ہر کوئی مانتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں وہ لفظ علم استعمال نہیں کرتے، اطلاع علی الغیب، خبر غیب، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے نزدیک دونوں کا ایک ہے کہ اتنا ماننا ضروری ہے۔ جو بندہ یہ بھی نہ مانے وہ پھر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ دیوبند میں ایک صاحب مفتی رہے ہیں، بڑے معتدل مزاج، مفتی محمد شفیع صاحب۔ پھر وہ کراچی آ گئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام ہے معارف القرآن۔ اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ تو کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کی کسی بات کا علم نہیں۔ اب ان کے الفاظ تو نہیں ہیں، الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام غیب کی کسی بات کو نہیں جانتے تو یہ نام غیب کا لے کر نشانہ نبوت کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جبریل غیب ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کو بھی نہیں جانتے۔ وحی غائب ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کو بھی نہیں جانتے۔ جب وحی کو نہیں جانتے، جبریل کو نہیں جانتے، پھر نبی کاہے کے ہوئے؟ تو یہ نام غیب کا لے کر نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ نبوت کو۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام کا علم مبارک ہے کتنا؟ جب صحیح طور پر ونڈ کر کے مسئلہ نہ بیان کیا جائے تو بڑے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عوام کو تو ہجے کر کے سمجھانا پڑتا ہے نا۔ تو ہم میں سب سے بہتر انداز میں اس مسئلے کو جس ذات نے بیان کیا ہے اس کا نام ہے اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے خالص الاعتقاد، صفحہ اس کا 34 ہے۔ بس ان کی میں عبارت پڑھ کے پھر اس کے بعد آگے تبصرہ کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں اختلاف ہوا کہ بے شمار غیب جو مولا عز و جل نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، آیا وہ روز اول سے یوم آخرت تک تمام کائنات کو شامل ہے؟ یعنی پہلے دن سے لے کر قیامت کے دن تک سب کچھ کو شامل ہے، جیسا کہ عموم آیات و احادیث کا مفاد ہے، یا ان میں تخصیص ہے؟ بہت اہل ظاہر جانب خصوص گئے، یعنی جو جانب تخصیص گئے وہ بھی اہل سنت ہیں، اہل سنت سے خارج نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ روح کا علم غیر خدا کو نہیں، کسی نے کہا متشابہات کا، کسی نے کہا خمس کا، کثیر نے کہا 7 کا۔ یعنی اکثر علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قیامت کی متعین تاریخ سے مطلع نہیں کیا گیا، یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ اور عام علماء باطن اور ان کے اتباع سے بکثرت علماء ظاہر نے آیات و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا، ما کانا و ما یکون بمعنی مذکور ہیں، ازاں جائے کہ غایت میں دخول و خروج دونوں متحمل ہیں، یعنی ما کانا و ما یکون، ما یکون کہاں تک؟ الی یوم القیامہ۔ تو یوم قیامت جو ہے یہ داخل بھی سمجھا جا سکتا ہے، خارج بھی سمجھا جا سکتا ہے، دونوں کا احتمال ہے۔ اچھا، یہ آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کی تحریر سن لی ہے، تو آپ کی عبارت ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس بیان سے کسی دوسرے ساتھی، مخالف ساتھی کا ہمارے بارے جو غلط نظریہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور جو اپنے ہیں ان میں سے بھی کئیوں کی سوچ غلط ہے، اللہ کرے وہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تحریر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ان علماء سے اصولی نزاع نہیں ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بے شمار علوم غیبیہ تو مانے، لیکن چند چیزوں کا علم نہ مانے، مثلا روح کا علم،
جو کہے نہیں نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا تو بہت سا علم ہے پر روح کا علم نہیں ہے، اس سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بے شمار چیزوں کا علم ہے لیکن متشابہات کا علم نہیں، اس سے بھی ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہے ہے تو بہت سارا علم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے لیکن خمس کا 5 چیزوں کا علم اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیا، ان سے بھی ہمارا اصولی جھگڑا نہیں ہے۔ اور یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سورہ لقمان کے آخر میں بیان کی گئی ہیں۔ ذرا کھولو سورہ لقمان آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، پڑھو ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی اتارتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، رحم میں ہے، وہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں یہ جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کس جگہ مرے گا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ آگے ان اللہ علیم خبیر، یہ 5 چیزیں ہیں۔ کئی علماء کہتے ہیں ان 5 چیزوں کا علم سرکار کو اللہ نے نہیں دیا، تو دوسرے حضرات جو ہیں جو 5 چیزوں کو نہیں مانتے وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہم ایک ایک چیز کا جواب بھی دیتے ہیں، وقت آئے گا تو جواب بھی آئے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ آگے کیا ہے؟ خبیر، خبیر کا معنی کیا ہے؟ جاننے والا، خبر رکھنے والا، دونوں کا معنی تو ایک ہو گیا نا۔ پتہ چلا نہیں خبیر اور علیم میں کچھ فرق ہے۔ تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھا ہے خبیر بمعنی مخبر، کہ جاننے والا اللہ ہی ہے لیکن اللہ جس کو چاہے پھر آگے خبر بھی دے دیتا ہے۔ ہم تو بڑے آرام سے جواب دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہمارا اصولی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا پھر اصولی جھگڑا کس سے ہوا بھائی؟ ہمارا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر؟ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے۔ تقویت الایمان ہے جو کراچی کی چھپی ہوئی ہے، اس کا پیج نمبر ہے 55، صفحہ 55۔ جھگڑا ان سے ہے، یا جھگڑا اس بندے سے ہے جو یہ کہے اس میں ہر 4 ائمہ مذاہب و جملہ علماء متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع نہیں ہیں، اور اس مدعا کے اس بات پر ہزاروں احادیث و آیات شاہد ہیں۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے۔ وہ کہتے ہیں
غیب کی اطلاع تک نہیں، یہ تو صراحتاً کفر ہے بھائی، یہ ایمان نہیں ہے۔ جھگڑا ان لوگوں سے ہے، یا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا نام لے کر عقیدہ گھڑا کہ شیخ عبد الحق محدث روایت کرتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ جھگڑا ان لوگوں سے ہے۔ یہ کہاں ہے؟ براہین قاطعہ صفحہ 151۔ گنگوئی صاحب والی بات کہاں ہے؟ ان کا ایک رسالہ ہے مسئلہ در علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر انہوں نے صراحتاً کی شروع کے اندر ہی تو جھگڑا ان سے ہے۔ پھر ان سے جھگڑا ہے ہمارا جو یہ کہیں جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، تو سو اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے علاوہ اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ بندے کے ساتھ کل کیا کرے گا۔ نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا حال۔ ان سے جھگڑا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو خدا کے بندو کہ کسی کو نہ اپنے حال کا پتہ ہے نہ دوسرے کے حال کا پتہ ہے؟ کیا سرکار کو اپنے حال کا پتہ نہیں تھا؟ ہیں؟ سرکار نے نہیں فرمایا سب سے پہلے قبر سے کون اٹھے گا؟ میں۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ یعنی دلائل تو اپنی جگہ آئیں گے نا، لیکن جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے، یا پھر جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خود فخر عالم فرماتے ہیں واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم ہے میں نہیں جانتا جو میرے ساتھ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا، میں نہیں جانتا۔ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کر کے نا عقیدہ بنا لیا کہ نبی کریم علیہ السلام بالکل نہیں جانتے۔ خود سرکار نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب یہ کتنی غلط بات ہے، اور لکھی کہاں ہے؟ براہین قاطعہ صفحہ 51 کے اندر۔ اب اگر کسی شیعہ کے ساتھ مناظرہ ہو جائے ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے پر، ہم کہیں کہ جنتی ہیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق جنتی ہیں، عثمان غنی جنتی ہیں، علی مرتضیٰ عشرہ مبشرہ سارے جنتی ہیں، تو آگے سے کوئی کہے اوئے قرآن تو کہتا ہے واللہ لا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم ہے مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ جس نبی کو اپنا پتہ نہیں وہ ابو بکر کو جنت کی بشارت کیسے دے سکتا ہے؟ دیکھو نا یہ اعتراض کہاں کہاں پر گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے نہیں، یہ باتیں غلط ہیں، ایمان کے خلاف ہیں۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے گا اس کا ایمان ختم۔ پھر ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ کہتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟
شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ جھگڑا ان سے ہے، یہ بھی ہے براہین قاطعہ کے اندر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، مولوی خلیل احمد صاحب امبیٹوی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو جو علم ہے نا اتنا بڑا، یہ تو نص سے ثابت ہے۔ ملک الموت کا علم بھی نص سے ثابت ہے۔ سرکار کے لیے کون سی نص قطعی ہے جس سے باقی نصوں کو رد کر کے تم ایک شرک ثابت کر رہے ہو؟ یعنی شیطان کے لیے اتنا علم ماننا شرک نہیں جو سرکار کے لیے مانے تو بندہ مشرک ہو جائے۔ حالانکہ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، شرک میں تفریق نہیں ہوتی۔ ہمارا ان لوگوں سے قطعاً جھگڑا نہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے کچھ غیب تو مانتے ہوں، سب نہ مانتے ہوں۔ جھگڑا کن سے ہے؟ ان لوگوں سے۔ پھر ایک بحث چلی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس پر مولانا اشرف علی تھانوی نے جو لکھا، جھگڑا اس بات پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہوں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی، مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ جیسا علم غیب نبی کریم علیہ السلام کا ہے بعض علم غیب، ویسا علم غیب تو ان بچوں کو، پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے حفظ الایمان صفحہ 8 پر، اور جو ایک اور حفظ الایمان چھپی ہے اس کا صفحہ 15 ہے۔ پر مشہور عبارت ہے یہ، حفظ الایمان کے اندر موجود ہے۔ ہم سرکار کا علم پاگلوں جیسا تو نہیں مان سکتے نا، بچوں جیسا تو نہیں مان سکتے نا، ڈنگروں جیسا تو نہیں مان سکتے نا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر۔ تو ہمارا جھگڑا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے نظریہ کی تفصیل سن لیجئے۔ ہمارا ایک موڈ ہے، معمول ہے ہمارا، معاملہ ہونا نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کا، اس میں دو پہلو موجود ہوں، ایک ہاں والا، ایک نہ والا۔ سرکار کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہو تو ہم جو ہاں والا پہلو ہے نا وہ لیں گے کہ سرکار کے اندر یہ شان ہے، نہ والا پہلو مراد نہیں، بشرطے کہ ہاں والا پہلو مراد لے کر کسی نص قطعی کا انکار لازم نہ آئے، وگرنہ ہماری جو شان والا پہلو ہے نا ہم وہ مراد لیتے ہیں۔ اب ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بے شمار علوم غیبیہ عطا کیے، بلکہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک سب کچھ اللہ نے دکھا دیا۔ لیکن جو علماء، میں پھر بات کو دہرا رہا ہوں، جو علماء سرکار کے لیے کچھ غیب مانتے ہیں، اتنا غیب نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کن کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ
یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دھیرے دھیرے، اچھا یکدم علم کے ہم قائل نہیں ہیں، ایک ہوتا نا یکدم علم دے دیا، وہ نہیں، ہم تدریج کے قائل ہیں، دھیرے دھیرے ہولے ہولے آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا گیا، تو آیتن آیتن نجمن نجمن سرکار کے علم مبارک میں اضافہ ہوتا گیا، اور جب قرآن کی آخری آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ ما کانا و ما یکونوں کا علم مکمل کر دیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، ہم سرکار کے ما یکون علم کے کب کے قائل ہیں؟ جب قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی۔ جب تک قرآن کی آخری آیت نازل نہیں ہوئی ہم ما کانا ما یکونوں کے علم کا دعویٰ نہیں کرتے۔ مناظرہ میں آپ کے سامنے بندہ پیش کرے گا، حدیثیں پیش کرے گا، پتہ چلا سرکار کو پتہ نہیں تھا، اس کا بھی جواب ہم دے لیتے ہیں۔ مثلا وہ کہیں گے حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، نبی پاک کو پتہ نہیں چلا۔ اچھا بھئی، یہ ہار جو گم ہوا تھا قرآن کے مکمل ہونے سے پہلے کے بعد میں؟ پہلے تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہر چیز کا۔ اور جی حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، تہمت لگی تھی، سرکار کو پتہ نہیں چلا؟ اور پتہ تھا سرکار کو۔ بخاری شریف کے اندر جہاں یہ لفظ موجود ہے نا، حدیث موجود ہے، وہاں یہ بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پر وحی کے نازل ہونے سے پہلے ممبر پر چڑھ کے فرمایا تھا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں کہ میری بیوی پاک ہے، صاف ہے۔ لیکن چلو بھئی، تمہارا اعتراض تو تب بنے نا جب یہ واقعہ قرآن کے نزول کے بعد ہوا۔ قرآن کا نزول مکمل کب ہوا ہے؟ چند دن پہلے، نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے چند دن پہلے تک آخری آیت نازل ہوئی۔ آخری آیت نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ما کانا ما یکون کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اچھا، بعض حضرات بالکل خدا کا خوف نہیں رکھتے، سبق شاید آئے گا، جب سبق پڑھیں گے نا ترجمہ تو آئے گا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل نہ کرنے پر مجبور نہ کرے، نہ عدل کرنا ہے، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقریر کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ بریلوی حضرات نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہر وقت ہر چیز کا علم مانتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، ہم ہر وقت ہر چیز کا علم نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں مانتے۔ ہم کب سے مانتے ہیں؟ جب اللہ نے عطا کیا۔ اللہ کی عطا سے پہلے ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے کسی چیز کا علم نہیں مانتے، یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب ذرا ہمارے دلائل جو ہیں نا ما کانا و ما یکونوں پر یہ سماعت فرماتے جائیے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ تو کل میں نے کر دیا تھا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر کتاب و حکمت نازل فرمائی، 1۔ دوسرا، اس نزول کتاب کے ضمن میں آپ جو کچھ نہ جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ علامہ کا بالوحی
ما لم تکن تعلم، یہ تفسیر فتح القدیر کی عبارت ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 514 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے ہر اس چیز کا علم دے دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب قرآن مجید کے اندر کتنا علم ہے یہ بھی کل بحث ہو چکی تھی۔ کتنا علم ہے؟ سب کچھ۔ قرآن کے اندر سب کچھ کا علم ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھڑی، اور میں یوں چھڑی کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ چلو 14واں پارہ نکالو، سورہ نحل آیت نمبر 99، مل گئی آیت؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کا۔ یہ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ کھلا بیان ہے ہر چیز کا۔ ہر چیز کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اور قرآن کہاں ہے؟ نبی پاک کے سینے میں۔ سب کچھ قرآن میں اور قرآن نبی پاک کے سینے کے اندر۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کی تعلیم کے ضمن میں ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا۔ اور یہ صرف میں ہی نہیں کہتا، مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ قرآن حکیم میں ہر علم اور ہر چیز کو بیان فرما دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یہی آیت کریمہ۔ یہ بات لکھی کہاں ہے؟ تفسیر ابن جریر جلد 1 صفحہ 108۔ ایک اور بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں بغداد کے، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہ علماء دیوبند ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ ان کی بڑی شاندار تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی۔ انہوں نے جو اس کی تفسیر میں لکھا ہے نا وہ بھی سن لیجئے، ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں بعض مفسرین اسی طرف گئے ہیں جس کا تقاضا ظاہر آیت نے کیا ہے۔ یہ حضرات نہ تو یہاں تخصیص کے قائل ہیں اور نہ ہی اس بات کے کہ لفظ کل یہاں اکثر کے معنی میں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ دین و دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا استخراج قرآن حکیم سے ممکن نہ ہو۔ اس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اور لوگوں کا فہم میں مختلف مراتب کا حامل ہونے کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ میں بیان کر رہا ہوں، آپ یہ سن رہے ہیں، لیکن کیا سب کو ایک جیسی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو کچھ زیادہ، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اس سے زیادہ، اور کسی کو بالکل نہیں۔ فہم کا بھی اعتبار کیا جاتا، لیکن کتاب بڑی شاندار ہے، کتاب میں بہت کچھ ہے۔ بسا اوقات ایک چیز ایک قوم کے لیے بلیغ بیان ہوتی ہے، لیکن وہی چیز دوسروں کے ہاں یہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ اس قول کی تائید، یعنی کون سا قول؟ کہ آیت اپنے ظاہر پر ہے۔ اس قول کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شیخ اکبر قدس سرہ اور چند دیگر حضرات نے قرآن حکیم سے بے شمار پیش آنے والے واقعات کا استخراج فرمایا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں میں نے خود حروف پر مشتمل ایک جدول دیکھی ہے۔ جدول جانتے ہو؟
چارٹ سا نہیں بنا تو بدلا ہوتا، چارٹ سا، اس میں حروف لکھے ہوئے ہیں تمہارے. یار یہ فیس بک پر کیا ہے، یہ وہ موبائل پر جب تم کس کا نام لکھتے ہو تو کیا آ جاتا ہے نیچے؟ الفابیٹ نہیں آ جاتے؟ آتے ٹائپ. ہاں تو یہ ترتیب سے دینا پڑتا ہے نا. یہ ہے جدول. اچھا جدول ہے چھوٹی سی یہ، لیکن پوری دنیا کے اربوں نمبر اسی سے آپ نکال سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ تمہارے موبائلوں کے اندر کتنے کتنے نمبر سیو ہوں گے، اور نمبر تو وہی ہیں نا، انگلش کے وہ 26 حروف ہی ہیں نا، اور کیا ہیں یہ حروف اتنے ہی ہیں، لیکن اس سے کتنے نمبر معلوم کر سکتے ہو، کتنے لوگوں سے بات معلوم کر سکتے ہو. تو وہ فرماتے ہیں شیخ اکبر، یہ حضرت علامہ محمود آلوسی، کہ میں نے ایک جدول دیکھی ہے جو کہ حضرت شیخ کی طرف منسوب ہے. اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس سے اہل محشر کے حالات، واقعات کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. یہ پتہ لگانا ہونا کہ اس آدمی کے ساتھ محشر میں کیا ہوگا، وہ بس وہ اس کو ٹائپ کرتے تھے، اس کا رزلٹ آ جاتا تھا سامنے. تم ٹائپ کرتے ہو تو نام آ جاتا ہے نا کہ نہیں؟ آ جاتا ہے نا نام، نمبر بھی آ گیا، ٹائپ بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا. تو اسی طرح محشر کے حالات، یہ شیخ اکبر نے ایک جدول بنائی تھی. اور کہاں شیخ اکبر اور کہاں اللہ کے محبوب. جب شیخ اکبر کا اتنا عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. ایک طرف لکھا ہوا تھا کہ اس سے دوزخیوں کے حالات و واقعات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. سب کچھ ان کے دعوے کے مطابق قرآن حکیم ہی سے مستخرج ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں سے یہ نکالا ہے جدول. اس سے دوزخیوں کے حالات بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، جنتیوں کے حالات بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں. اسی کے مثل جفر جامع ہے. ایک علم ہے علم جفر، جامع جفر. یہ امیر المومنین، امام المتقین، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے یہ بنائی تھی جدول. اچھا اس میں دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے سارے واقعات اس کے اندر جمع ہیں. جفر ہے ان کے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ اور چیز ہے کوئی، لیکن تمام واقعات کا وہ جامع ہے. اور وہ بھی مستخرج ہے، نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے قرآن حکیم سے. قرآن حکیم سے جو چیز بنائی گئی وہ تو سارے کائنات کو شامل ہے، تو خود قرآن کی اپنی شان کیا ہوگی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حوالہ جات سے نقل کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اولین و آخرین کے علوم کو اس طرح جمع کیا ہے کہ اس کے علم کا احاطہ خداوند قدوس ہی فرما سکتا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علاوہ ان علوم کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. یہ بات بڑی ضروری یاد رکھنے والی ہے. کچھ علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم نہیں. وہ چیزیں جو لازمہ الوہیت ہیں ان کا علم یہ سرکار کے لیے نہیں. اسی طرح وہ چیزیں جو لازمہ نبوت اور رسالت ہیں وہ کسی ولی کو حاصل نہیں ہیں. تو فرق تو ہوتا ہے نا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس علم کے وارث جلیل القدر صحابہ کرام، مثلا
خلفائے اربع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ یہ اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں نا، جب اسے بٹھانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اوڑا گوڈا بن کے گوڈے تے رسی بن دیندے ہیں، اسے کہتے ہیں عقال بعیر۔ فرمایا اگر میرے وہ اونٹ کا گوڈا باندھنے والی رسی گم ہو جائے تو میں باہر تلاش نہیں کرنے جاؤں گا، میں قرآن کھولوں گا، مجھے قرآن بتا دے گا میری رسی کدھر موجود ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا علم ہے، جو شاگرد ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم کتنا ہوگا۔ اچھا، علامہ آلوسی فرماتے ہیں پھر صحابہ کرام کے وارث بنے تابعین، ہمتیں ارادے کم ہو گئے، لوگ تھوڑے دل ہو گئے ہمارے جیسے، نہ وہ ہمتیں رہیں نہ وہ پختہ ارادے رہے۔ لوگ صحابہ اور تابعین کے علوم کو حاصل کرنے میں کمزور ہو گئے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک کے علوم کو مختلف انواع میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے قرآن پاک کی صرف، کوئی قرآن پاک کی صرف میں مشغول ہو گیا، کوئی قرآن پاک کی ترکیب نحوی میں مشغول ہو گیا، کوئی قرآن پاک کی بلاغت اس میں مشغول ہو گیا، کوئی قرآن پاک میں فقہی مسائل کیا ہے کوئی ان میں مشغول ہو گیا۔ یہ لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، وہ اپنے ذوق کے مطابق ان علوم کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ اچھا، پھر علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر زمانے میں ایک ہستی ایسی ہوتی ہے جو ان تمام علوم کی عارف ہوتی ہے، اور وہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث ہوتا ہے۔ جتنے علم ہے نا، یہ ایک نہ ایک ہستی آج بھی ہے، مجھے تو پتہ نہیں وہ کون سی ہستی ہے، اور اسی ہستی کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا نائب کہا جاتا ہے۔ اسے ہی غوث کہتے ہیں اور اسے ہی قطب الاقطاب کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا مظہر اتم کہتے ہیں، اور یہی اسم اعظم کا مظہر ہوتا ہے۔ بات اگرچہ لمبی تھی علامہ محمود آلوسی کی، اگرچہ آپ کو خشک بھی لگی ہوگی، کیونکہ پہلے تو ہے نا بڑا بنا سنوار کے وہ بات کو بیان کرتا ہوں، یہ تو ترجمہ میں نے کرنا تھا، ترجمہ کر دیا، لیکن اگر آپ جب اس کو دوبارہ سنو گے نا غور سے، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ علامہ سید محمود آلوسی کتنے بڑے علامہ تھے، کتنے بڑے عالم تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، علامہ آلوسی یہ سب کچھ مان رہے ہیں، اور ماننے کے بعد بھی وہ اگر مشرک نہیں بنتے، ہم کیسے مشرک بن گئے بھائی؟ فتویٰ جو ہے سانجا لگتا ہے، اگر ہم مومن وہ مومن، اگر وہ مشرک ہم مشرک، اگر وہ ایمان والے تو ہم بھی ایمان والے ہیں۔ ہاں، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علم تفسیر میں نا ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاتقان۔ ابھی پڑھی تو نہیں نا آپ نے شاید؟ شاہ جی، الاتقان یہ علوم تفسیر میں ہے، فی علوم القرآن۔ اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا ہے کہ بے شک قرآن ذو شجون ہے۔ ذو کہتے ہیں والا، شجون وادی کا ایک رستہ، شجن کا معنی وادی کا ایک رستہ، اور شجون کئی رستے، قرآن کی طرف آنے کے کئی رستے ہیں، اور ذو علوم
اور یہ قرآن ایک علم والا نہیں ہے، کئی علم ہیں اس کے اندر، اور ظاہروں اور باطنوں کا جمع کرنے والا ہے۔ اس کے عجائب ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی محنتی بن جائے، قرآن پڑھتا رہے، ہر مرتبہ قرآن اس کو نئی چیز دکھائے گا۔ ہیں یہ کہاں چھپی رہی چیز بھئی، اور یہ کہاں چھپی رہی؟ قرآن اس کو عجائب دکھائے گا، اس کی غایت تک پہنچ نہ ہوگی۔ کوئی بندہ اس کی غایت تک نہیں پہنچ سکتا سوائے نبی کریم علیہ السلام کے، وہ بھی اللہ کی عطا سے۔ آگے فرماتے ہیں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے قرآن کی ہر آیت کے 60,000 فہم ہیں۔ ایک آیت کے کتنے فہم ہیں؟ 60,000 فہم ہیں۔ تفسیر اتقان جلد 2 صفحہ 587۔ اب ایک بات کو پھر میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ہجک کرنے پڑتے ہیں نا سمجھانے کے لیے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، اور قرآن جو ہے یکدم نازل نہیں ہوا۔ 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، اور اس میں جتنے علوم تھے اللہ نے سارے مصطفیٰ کو سکھا دیے۔ پھر جب جب آیتیں نازل ہوتی گئیں، سرکار کا علم بڑھتا گیا، اور جب قرآن پورا نازل ہو گیا، سرکار کا یہ علم بھی ما کانا ما یکونوں کو محیط ہو گیا، شامل ہو گیا۔ یہ محیط لغوی اعتبار سے ہے، وہ جو اصل معنی وہ نہیں۔ اچھا، پھر اگلی بات یاد رکھیے کہ بندے کے پاس کمالات ہوتے ہیں کئی۔ بندہ سونا بھی ہوتا ہے، حسین ہونا ایک کمال ہے، قرآن کا اچھا پڑھنا یہ بھی ایک کمال ہے، بہترین بزنس مین ہونا یہ بھی ایک کمال ہے۔ لیکن سارے کمالات سے بڑا کمال کون سا ہے؟ سب سے بڑا کمال وہ ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کو اللہ نے کہا تھا چلو کرو سجدہ، حضرت آدم کو کرو سجدہ۔ وہ کمال کون سا ہے؟ علم والا۔ وہ کون سا کمال ہے؟ علم والا۔ چونکہ علمی کمال باقی تمام کمالات پر فوقیت رکھتا ہے، اسی لیے اب قرآن کو پھر پڑھیے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آگے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب پیارے تمہیں سب کچھ سکھا کے ہم نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے۔ تو یہ علامہ کا ما لم تکن تعلم، یہ سرکار کی عظمت کی بڑی شاندار آیت ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ خَبَرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ۔ یہ الزام لگانے والے کہ سنیوں نے ما کانا اور ما یکون یا ما ہوا کائن کے الفاظ اپنی طرف سے گڑھے ہیں، نہیں۔ ابن جریر اٹھا کر دیکھو، وما کانا وما ہوا کائن، آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، یعنی اولین و آخرین کی خبریں، اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ محبوبہ آپ کو سکھا دیا۔ تفسیر ابن جریر ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 176 ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے اے الذی لم تکن تعلمہ، محبوب آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کون سی چیزیں نہیں جانتے تھے؟ من خفیات الامور، پوشیدہ باتیں ہم نے آپ کو وہ بھی سکھائیں، وضمائر الصدور،
سینوں کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں محبوب ہم نے آپ کو وہ بھی سکھائیں۔ وَمِن جُمْلَتِهَا، اور ان سب سمیت وجوہ ابطال قید القائدین، مکار لوگوں کے مکر کو توڑ کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو سکھائیں۔ دیکھو مکاروں کے مکر کا توڑ کرنا، یہ اللہ جس کو علم دیتا ہے یہ اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مکار ہیں نا پھیلے ہوئے، یہ قادیانی، یہ رافضی، یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ مکر کرتے ہیں، تو مکر کا توڑ کرنے والا اس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ او من امور الدین و احکام الشرع، یا دین کے معاملات، شریعت کے تمام احکامات، کما روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، او من الخیر والشر، جیسا کہ خیر اور شر، اچھائی خیر، شر برائی، کما قال الضحاک، جس طرح کہ امام الضحاک نے کہا، او من اخبار الاولین والآخرین کما قیلا، یا تمام اولین و آخرین کی خبریں۔ ہم بھی تو اولین و آخرین میں ہیں نا، ہمارے بھی کچھ خبریں ہیں نا، 67 سال کی تو میری خبریں ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا خبریں ہیں، مجھے خود نہیں یاد، لیکن اللہ نے محبوب کو ساری خبریں سنائی ہیں۔ کما قیلا، جیسا کہ کہا گیا، او من جمیع ما ذکرا، یا جو کچھ بھی پیچھے بیان کیا ہے نا، خواہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہو، خواہ ضحاک نے بیان کیا ہو، سب کچھ محبوب آپ کو ہم نے سکھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ کافی ہو گیا میرا، چلو باقی کل بحث کریں گے۔ وَعَلَّمَكَ مَا، یہ جو ما ہے نا، یہ ما کیا ہے؟ من اور ما پڑھے ہیں نا آپ نے، تو انشاءاللہ ما کی بحث انشاءاللہ کل کریں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔